الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام و حاضرین الزام، میں ہوں آپ کے میزبان غازی محمد یوسف باروی اور آپ دیکھ رہے ہیں رحمت رمضان ٹرانسمیشن۔ ناظرین اکرام، آگے بڑھنے سے قبل میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، یوسف اسلامک اسٹوڈیو کو، بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر سے رب اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رمضان المبارک عطا فرمایا اور رحمتوں سے نوازا اور ہماری بخشش کے لیے ذریعہ بنایا، اور رب تعالی نے فرمایا کہ اے انسان، تو گناہ کر کے جتنے گناہ کیے ہیں ان سے پکی توبہ کر اور رمضان شریف میں روزے، قیام، عبادات میں گزار، تو انشاءاللہ اگر تو نے آگے اس پر قائم رہنے کی کوشش کی، قائم رہا، تو میں تجھے بے ضرور بخش دوں گا۔ تو ناظرین کرام، آج میرے پاس دو علماء موجود ہیں، ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں، ان کا انٹروڈکشن کرواتے ہیں۔ اس سے قبل ناظرین کرام، آج اگر دیکھا جائے جو ہمارا ٹاپک ہے، میں اس ٹاپک کی طرف بڑھنا چاہ رہا ہوں۔ آج ہماری اولاد نافرمان کیوں ہو رہی ہے؟ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے تربیت اولاد۔ کہنے کو تو یہ چھوٹے سے الفاظ ہیں، کم ہیں، سمجھنے کے لیے بہت بڑے ہیں، اور ہم اس کے اندر چند سوالات ہی کریں گے، انشاءاللہ علماء اس پر موتی نچھاور فرمائیں گے۔ اگر ہمارا دماغ حاضر ہوا اور ہماری توجہ ادھر رہی سننے کے لیے کہ علماء کیا فرما رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہمیں زندگی گزارنے اور جینے کا پتہ چل جائے گا۔ کیونکہ ایسے کام ہیں جو ہم کرتے ہیں، پھر بعد میں ہم پچھتا رہے ہوتے ہیں، اور انہی علماء کو کہہ رہے ہوتے ہیں والدین کہ یار میرا بچہ نہیں مانتا، وہ نافرمان ہے، تو کس وجہ سے ہے، اور والدین کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، والدین کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور اولاد پر کس طریقے سے ان کو کون سا پیسہ استعمال کرنا چاہیے۔ سود کا نظام بھی بہت زیادہ چل رہا ہے، سود کا پیسہ ہو، پھر کہتے ہیں کہ والدین پھر کہتے نظر آتے ہیں کہ اولاد نافرمان ہے۔ آج علماء سے سنیں گے کہ اولاد کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں اور والدین کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں۔ ناظرین کرام، میرے اسٹوڈیو میں جو آج تشریف لائے، دوسری مرتبہ میں ان کو ویلکم کرتا ہوں، حضرت علامہ مولانا قاری محمد صغیر احمد سعیدی صاحب تشریف لائے، اور جو میرے ساتھ زیادہ اکثریت ایپیسوڈ میں رہتے ہیں وہ میزبان کی حیثیت سے بھی رہتے ہیں، بطور مہمان بھی ہوتے ہیں، اور اکثر یعنی کہ ایپیسوڈ کے اندر وہ ہوتے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا قاری محمد حنیف قادری رضوی صاحب تشریف فرما ہیں، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے اسٹوڈیو میں۔ ناظرین کرام، علامہ صغیر احمد سعیدی صاحب، یہ اگر سچ کہوں جو بھی عالم ہیں تو ان کے حوالے سے بھی، اور خاص طور ان کے حوالے سے بھی کہہ رہا ہوں، یہ محض ہمیں کچھ سکھانے کے لیے آتے ہیں، اور رمضان شریف کے اندر لوگ اور عوام کا رجحان یہ ہے کہ بھئی مولوی یا علماء حضرات یہ فری ہیں۔ در حقیقت جتنی مصروفیات، جتنے مسائل اور جتنی پڑھائی ان کی ہوتی ہے، جتنی مصروفیات ان کی ہوتی ہے، اتنی شاید کسی بزنس مین کی بھی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ان کے اندر ایسے ایسے عوام کے سوال آ جاتے ہیں۔ اب سوال آ گیا جناب تربیت اولاد۔ بھئی یہ جو نکٹو نکما بچہ ہوگا، فارغ ہوگا، نہ کوئی کام کر رہا ہوگا اور نہ ہی کوئی کام سیکھ رہا ہوگا، نہ سکول پڑھ رہا ہوگا، آپ ایسے کریں کہ قاری صاحب آپ نا اپنے بچے کو نا مدرسے میں ڈال دیں، آپ اپنے بچے کو مدرسے میں ڈال دیں، جو فارغ ہوگا، دماغ نہیں چل رہا ہوگا، وہ آئے گا انہی علماء کے پاس، اور یہ اپنا جو بچہ گھر میں شرارتیں زیادہ کرتا ہوگا جی سکول میں نہیں ڈالنا، بالکل ایسے ہی ہے، ان کو سکول میں بھی ڈالیں گے، پھر بھی اگر تنگ کرتا ہے تو پھر
مدرسے میں. تو ناظرین کرام آج کا بہت خوبصورت موضوع ہے اور انشاءاللہ دل تھام کر اگر کوئی کڑوی باتیں آپ کو محسوس ہوں تو اس کا جتنا ہو سکے برا محسوس کیجئے گا اور آگے اپنی اولاد کو سنوارنے کی کوشش کیجئے گا. ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر آپ کو کوئی بات بری لگے اولاد کے حوالے سے یا اپنے حوالے سے کہ ہم اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے کوئی ہم معذرت نہیں چاہتے. یہ باتیں اگر آپ کو کڑوی لگیں گی تو در حقیقت یہ آپ کے اندر خامیاں ہیں. دوسری بات یہ کہ آپ کو قوت برداشت نہیں ہے، کیونکہ اگر مولوی صاحب نے، علامہ صاحب نے، قاری صاحب نے یا مفتی صاحب نے جس طرح آپ چاہتے ہیں آپ کے معیار کے مطابق انہوں نے گفتگو کر دی تو یہ بہت اچھا ہے. اگر کوئی بات انہوں نے سیدھی کر دی جو آپ کو مناسب نہیں لگتی تو بس ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے جتنا ہمیں پتہ ہے. تو اس طرح سے گریز کیجئے گا، علماء کی باتیں سنا کریں اور علماء سے محبت کیا کریں. ناظرین کرام ٹائم، مصروفیات سب کچھ مد نظر رکھتے ہوئے آج انشاءاللہ یہ جو ٹاپک ہے اس میں مختصر سے وقت میں بہت سی چیزیں آپ کو مل جائیں گی سیکھنے کے لیے. تو میں علامہ صاحب سے سوالات کی طرف ہی بڑھتا ہوں. علامہ صاحب سے جو میرا پہلا سوال ہے، علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ تربیت کرنا ماں کی ذمہ داری ہے یا باپ کی یا دونوں کی؟ یہ آپ ارشاد فرمائیے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ. پہلے تو یہ میں معذرت کرتا ہوں کہ کبھی میں نے اردو میں گفتگو وغیرہ نہیں کی. کوئی اردو میں کوئی ایسا الفاظ آ جائے سننے والوں کے لیے، سامعین کے لیے اور آپ کے لیے بھی یہ برا نہ مانیے گا. کوشش کرتا ہوں اردو بولنے کی، لیکن بیسیکلی جو سرائکی خطابات بھی سرائکی میں ہوتے ہیں، بچوں کو پڑھنا پڑھانا بھی وہ سب کچھ سرائکی میں ہوتا ہے. اور آپ نے جو سوال کیا کہ تربیت کرنا ماں کی ذمہ داری ہے یا باپ کی، جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے. میرے پاک نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. نمبر 1 ان کے دل میں نبی کی محبت، سبحان اللہ. نمبر 2 اہل بیت کی محبت، بے شک. نمبر 3 تلاوت القرآن. سبحان اللہ. اور اس حدیث کو اگر مد نظر رکھا جائے، دیکھ کے اس کا جو ہے نا وہ تشریح کی جائے، پڑھی جائے، اس میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ ادب سکھانے والی ماں ہو باپ نہ ہو، صحیح ہے. یا ادب سکھانے والا باپ ہو ماں نہ ہو. فرمایا گیا ادب سکھاؤ. اب یہ لازمی ہے کہ گھر میں اگر بچہ ہے ماں کو دیکھنا چاہیے بچے کی حرکات کیسی ہیں، جی ماں ہی تربیت کرے گی. صحیح ہے. اگر دونوں گھر میں موجود ہے، بچہ جو غلطی کر رہا ہے جو اس کی آنے والی زندگی کے خلاف ہے اس کو جو ہے نا وہ نقصان دے گی، جی یا وہ شرعی حدود و قیود ہے اس کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے، صحیح. دونوں کی ذمہ داری ہے. کیا بات ہے. اگر بچہ باہر ہے وہ باپ کی ذمہ داری ہے، باہر چلتا پھرتا باپ ہی ہے. ماں تو گھر کی شہزادی ہے، بے شک وہ تو گھر میں رہے گی نا. بے شک. اس لیے دونوں کی ذمہ داری، دونوں اس کے جو ہے نا بچے کی دیکھ بھال کریں گے. نمبر 3 تیسرا باپ بھی ہے جو روحانی باپ جس کو کہا جاتا ہے، استاد صاحب ٹیچر صاحب جو ہیں، جی اس کی بھی ایک ذمہ داری ہے. اس کے بعد جو بچے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں نا اس کو بھی دیکھنا چاہیے میرے پاس جو بچے آتے ہیں ان کی میں تربیت کیسے کر رہا ہوں. کیا بات ہے. بہت خوب بہت خوب. ماں بھی بچے کی تربیت کرے گی، باپ بھی کرے گا، اور ٹیچر جو ہے قاری صاحب ہو یا سکول کا ٹیچر ہو کوئی بھی ہو، جی خاص طور پہ یہاں جہاں مخلوط نظام ہوتا ہے نا، جی بھی خلط مل جو نظام ہوتا ہے، جی بالکل. لڑکیاں اور لڑکے جو ایک ساتھ پڑھتے ہیں، جی وہاں جو ٹیچر ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری زیادہ ہے. ان صحیح کو ہے. دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، کیا بات کیونکہ ہے. میڈیا دور ہے، بچوں کے ذہن جو ہے مفلوج ہو چکے ہیں، بے شک. شریعت محمد صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم سے بالکل دور ہو چکے ہیں. صحیح ہے. ان کی ذمہ داری زیادہ ہے. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ہر حاکم سے سوال کیا جائے گا اس کے محتاط کے بارے میں. اب جو تیرے پاس آتا تھا تو آپ نے ان کی جو ہے نا صحیح معنی تربیت کی کہ نہیں کی. کیا بات. ہوگا
اس لیے آقا علیہ السلام کا فرمان نشان ہے ابن سرین کے حوالے سے مشکات شریف میں موجود ہے، اور مسلم شریف میں بھی، مشکات شریف والے نے مسلم شریف کے حوالے سے اپنی کتاب مشکات شریف میں درج کی ہے۔ کیا بات ہے، بہت اور فرمان نشان یہ ہے کہ والدین کو دیکھنا چاہیے، جو بچے کو ہم تعلیم دے رہے ہیں، آگے تعلیم دینے والا استاد جو ہے وہ دیندار ہے یا غیر دیندار ہے۔ کیا بات ہے، بہت اس سے فرمایا گیا کہ جو تعلیم اپنے بچوں کو دینی ہے نا، وہ دینداروں سے تعلیم دلوائیں، بے دینوں سے تعلیم نہ دلوائیں۔ کیا بات یہ فرمان علی شان واضح کرے، یعنی کچھ بے دین لوگ ہیں جی جو دین پڑھانا چاہتے ہیں، جی، جن کو خود کو نہیں مذہبی عہدہ انہوں نے جو مذہبی لباس پہنا ہوا ہے، پتا۔ شریعت محمد کا جو انہوں نے لباس پہنا ہوا ہے، جی باقی یہ فرمان علی شان واضح ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اکبر، اپنے بچوں کو دینداروں سے بچاؤ۔ اس لیے جو اپنے بچوں کو ہم پڑھانے کے لیے بھیجتے ہیں ادھر ہی ہم کو نگاہ کرنی چاہیے، ہمارا بچہ جہاں پڑھنے جا رہا ہے وہ صحابہ کرام کا گستاخ تو نہیں ہے، اہل بیت کا گستاخ تو نہیں ہے، اور اولیاء کرام کا گستاخ تو نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بچہ پڑھ کے واپس ہے پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک پہ جو کم یا زیادہ الفاظ بولتا رہے، جی حضرت عمر بن خطاب یا حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے بارے میں یہ تربیت کرنا والدین میں دونوں کی ضرورت ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب ماشاءاللہ۔ جس طرح علامہ صاحب فرما رہے تھے، دیکھیں انہوں نے یہ بھی واضح پیغام دیا کہ بچوں کو سکول میں بھی پڑھائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جو اس سے سبق انہوں نے نکالا ہے وہ یہی نکالا ہے کہ دیندار ہو، نہ کہ وہ دنیا دار ہو، نہ کہ وہ ایسا ہو جو آپ کے بچوں کے دل میں محبت رسول ڈالنے کی بجائے صحابہ کی نفرت ڈال بیٹھے، گستاخ رسول کا سبق نہ ملتا رہے۔ ایسے استاذہ سے بھی اپنے بچوں کو دور رکھیں اور دینداروں سے ان کو جتنا ہو سکے اتنا قریب کریں۔ جی ماشاءاللہ، علامہ صاحب نے حدیث کی روشنی میں تربیت اولاد کے حوالے سے خوبصورت جواب ارشاد فرمایا، جی اور میں ناقص سا بندہ ہوں، ہو سکتا ہے میری بات کامل نہ ہو، آپ نے غور ضرور کرنا ہے۔ سب سے پہلے علامہ صاحب بات یہ ہے، اگر ہم اولاد کی تربیت کرتے ہیں، سمجھانے سے بہتر ہے ہم وہ کردار ادا کریں، کیا بات، پہلے وہ چیز ہم اپنے اندر ڈھالیں۔ اگر سمجھانے سے، کیونکہ آپ نے جو حضور کا فرمان پیش کیا ہے، جی تمام کتب کی ساری لائبریریوں کو ایک جملے میں میرے نبی نے بند فرما دیا، سبحان، اور تمام پروفیسر جتنے بھی یہ سمجھانے والے ہیں، تمام کی بات کو ایک سائڈ پہ رکھا جائے، حضور کا ایک جملہ اتنا وزنی ہے، اتنا وزنی ہے، فرمایا ساری کائنات کا وزن کم ہے، میرے نبی کے اس جملے کا وزن زیادہ ہے۔ بے شک، کیونکہ اپنے اندر اگر اولاد کو میں سمجھاتا ہوں میرا بیٹا نماز پڑھنا، تو صاف ظاہر ہے بیٹا نماز پڑھے یا نہ پڑھے۔ اگر گھر میں نماز پڑھوں گا، جہاں باپ کا موبائل بھی پڑا ہے، جہاں باپ کا بیڈ بھی پڑا ہے، جہاں باپ کا اور سامان بھی پڑا ہے، وہاں باپ کا مصلی بھی ہونا چاہیے۔ کیا بات ہے، جب باپ کا مصلی ہوگا تو اولاد دیکھے گی، تو پھر اسے کہنے کی ضرورت کم پڑے گی، اور اولاد اس پہ عمل زیادہ کرے گی، کیونکہ جو ہم کریں گے، اگر ہم پوری زندگی خود نماز نہ پڑھیں، اولاد کو کہتے رہیں کہ اولاد کی تربیت اچھی ہو جائے، تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی میری بات سے اتفاق کرے یا نہ کرے، فرمایا یہ ممکن نہیں ہے کہ جو کام ہم خود نہ کریں والدین، اور اولاد کو کہتے رہیں، اولاد ایسا کام نہیں کرے گی۔ اور بڑا نقصان یہ ہوتا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، آؤ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں، جو سب سے بڑی نااہلی یہ ہے، کیونکہ حضور کا چمکتا ہوا فرمان ہے، آپ نے فرمایا اپنی اولاد کی عزت کرو۔ کیا بات، یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ کے حقوق بیان کیے گئے، یہ تو آپ نے سنا ہے۔ جب حضور کا یہ کمال جملہ ہے، حضور کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا اپنے اولاد کی عزت کرو۔ صحیح، آپ اولاد کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں یا اولاد کو تنقید کرتے ہیں؟ 25 منٹ کا ہم نے بیان کیا، خطبہ دیا، 25 منٹ کے اندر اپنی اچھائیاں اور اولاد کی برائیاں گنانا شروع کر دی۔ میں نے آپ کے لیے وطن چھوڑا، میں نے آپ کے لیے ملک چھوڑا، یہ ساری چیزیں آپ تو بیان کر کے چلے گئے، مجھے آپ بتائیں اولاد پر کیا اثر پڑا؟ سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ کیونکہ ہم اولاد کا حق ضائع کرتے ہیں۔ جی اولاد کے عنوان پر کم چیزیں ملتی ہیں، ماں باپ کے حقوق زیادہ ملتے ہیں۔ یہی سوال حضرت عمر کی بارگاہ میں ایک شخص نے کیا کہ یا امیر المومنین،
میرا بیٹا جو ہے نا میری بات نہیں مانتا، میری بات پر عمل نہیں کرتا، تو آپ نے فرمایا بلایا اس کے بیٹے کو، بیٹا آیا قریب، آپ نے کہا کیوں ماں باپ کو ستاتا ہے، پریشان کرتا ہے؟ آج یہ بندہ جو موجودہ دور ہے، ہر بندہ یہ رونا رو رہا ہے بے شک کہ اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، بلکہ منتیں مانگ کے اولاد کو مانگا جاتا ہے، جب اولاد ملتی ہے تو ماں باپ رونے کے سوا کچھ پلے نہیں رہ جاتا۔ اللہ بڑے بڑے ماں باپ آج اولاد کی وجہ سے زیادہ پریشان ہیں۔ تو حضرت عمر نے خوبصورت جواب دیا، بیٹے کو بلایا، اس نے کہا حضور آپ والدین کے حقوق تو ہم سنتے ہیں، کیا اولاد کے بھی حقوق ہیں؟ مہربانی فرمائے اگر اولاد کے حقوق ہیں تو وہ بھی بیان فرما دیں۔ کیا بات کیا جیسے آپ نے شروع میں بات کی نا جی۔ کہ سود کے بارے میں، پہلی چیز اولاد کا حق یہ ہے، فرمایا اس کی ماں کا انتخاب اچھا کیا جائے۔ کیا بات ہے، اگر ماں اچھی نہیں ہے، ماں ہوتی ہے زمین کی مانند، کیا اگر زمین بہتر ہے تو پھر فصل اچھی ہوگی، اگر زمین بہتر نہیں ہے تو فصل اچھی ہو ہی نہیں سکتی۔ کیا بات ہے، بہت خوب۔ پہلی چیز آپ نے یہ غور کرنا ہے اولاد کے حوالے سے، پہلا حق آپ نے بیان فرمایا اولاد کے جو ہے نا ماں کا انتخاب، یعنی یہاں سے علامہ صاحب سبق یہ ملتا ہے شادی کرنے سے پہلے، اولاد پیدا ہونے سے پہلے اولاد کا حق شروع ہو جاتا ہے، جی کیونکہ پہلے انتخاب کرنا ہے ماں کا، یہ نہیں دیکھنا اپنے لیے بیوی تلاش نہیں کرنی، اپنے بچوں کی ماں تلاش کرنی ہے۔ کوئی یہ نہ کہے ہاں میں تجھے جانتا ہوں، تمہاری ماں جو ہے وہ ایسی ہے۔ دوسرا حق فرمایا ان کو حلال کھلاؤ، یہ اولاد کا حق ہے۔ اگر آپ حرام کھلائیں گے تو پھر اس میں حرام زادوں والی باتیں پائی جائیں گی، اللہ حرام نہیں کھلانا۔ تیسری تربیہ آپ نے فرمایا اس کا نام اچھا رکھا جائے۔ صحیح ہے، تو جب یہ تین چیزیں آپ نے بیان کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو اولاد آگے سے جو بیٹا تھا اس نے اپنے باپ کو مخاطب کر کے کہا کہ یا امیر المومنین آپ سنیں، پہلا حق جو ہے نا میرے باپ نے 500 کی لوٹنی خریدی ہے، اس کے ساتھ نکاح کیا ہے، میرا حق ضائع کیا ہے۔ پہلا حق میرے باپ نے یہ ضائع کیا۔ لوگ مجھے کہتے ہیں لونڈی کا بیٹا، جیسے آج لوگ محبت میں کنجریوں سے بھی پیار کر لیتے ہیں، اللہ پھر پیدا کیا ہوگے؟ پیدا کہ بابا فرید جیسے پیدا نہیں ہوگے، پھر کنجریوں سے نکاح کریں گے تو پیدا بھی کنجر پیدا ہوں گے۔ پہلا حق اولاد کا یہ ضائع کیا۔ دوسرا حق فرمایا نام، فرمایا نام جو ہے اس نے میرا نام جبل رکھا ہے، یعنی کیڑے کو کہتے ہیں، فرمایا اس نے یہ رکھا ہے، فرمایا میرا نام۔ دوسرا حق میرا یہ ضائع کیا ہے، بلکہ حضور کا چمکتا ہوا فرمان ہے اپنی اولادوں کے نام انبیاء کے نام پر رکھیں۔ سبحان اللہ، تو نام جب اچھا ہوگا تو کام بھی اچھا ہوگا، نام کی برکتیں بھی اور نام کا جو ہے نا اثرات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ دو چیزیں، اور تیسری چیز آپ نے بیان کی کہ اپنی اولاد کو دین سکھاؤ۔ حضرت عمر نے کہا اپنی اولاد کو دین سکھاؤ، اس نے کہا مجھے بہت ساری چیزیں میرا باپ سکھاتا ہے، نہیں سکھاتا تو دین نہیں سکھاتا۔ اللہ یہ تینوں حق میرے باپ نے میرے ضائع کیے ہیں۔ تو حضرت عمر نے اٹھایا کوڑا، فرمایا لگایا باپ کو، جا پہلے اولاد کے حق ادا کر، پھر آ کے اپنا حق مانگنا۔ کیا اس لیے یہ جو ہے نا قرآن میں ہر موضوع پر عنوان ہے، قرآن کریم کے اندر ہر موضوع پر ہمیں سیکھنے کو مل جاتا ہے۔ بے شک، یہ تربیت اولاد کے موضوع پر بھی قرآن کریم کے اندر بے شمار آیاتیں موجود ہیں۔ کیا بات، یعنی یہی تین چیزیں جو تھی، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد کی تربیت اچھی ہو تو پہلے یہ تین چیزیں، پہلے آپ حق ادا کریں، پھر دیکھیں اولاد کبھی نافرمان نہیں بنے گی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب۔ جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا، سبحان اللہ، بہت خوبصورت حدیث مبارکہ بیان فرمائی۔ ناظرین کرام، جس طرح قاری صاحب نے فرمایا اگر زمین اچھی ہوگی تو فصل اچھی ہوگی، اگر ماں اچھی ہوگی تو نسل اچھی ہوگی۔ بے شک۔ تو اسی حوالے سے میں آگے علامہ صاحب سے سوال یہی کروں گا، کیونکہ مجھے یہ جو علامہ صاحب نے بات اختتام کی میں اسی کو آگے لے کر چلوں گا۔ اولاد کی تربیت کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی تربیت بھی ضروری ہے، اس بارے میں بھی آپ ارشاد فرمائیں۔ ابھی علامہ صاحب نے بھی فرمایا، مزید آپ روشنی ڈالیں۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ، بہت اچھا اصلاح فرمائی ہے انہوں نے جی علامہ صاحب نے۔ ہاں ضروری ہے، کیونکہ قرآن کی آیت جیسے وہ فرما رہے تھے، کافی حدیث طیبہ بھی موجود ہیں، قرآن کی آیاتیں بھی موجود ہیں، جیسے مشہور معروف آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وعلیکم نارا، صحیح ہے، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ جہنم کی آگ سے جس میں جو پتھر جلائے جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اس میں اگر نگاہ کیا جائے پہلے حکم ہے انفسکم، جی بے شک، پہلے اپنی صلاح کرو۔ اپنے کیا بات، اگر کیا خود بات، تو نماز کے عادی ہو جو نا، جیسے وہ علامہ صاحب فرما رہے تھے، سامنے جو نا پاپا کا موبائل پڑا ہوا ہے، ٹی وی ڈش لگی ہوئی ہے، ادھر ڈرامہ چل رہا ہے، ادھر اذان کا وقت ہو گیا، بابا کہتے بیٹا جاؤ آپ نماز پڑھ لیں، میں تو یہ سین دیکھ لوں۔ جی اللہ ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ جیسے وہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ تھی
نماز کی عادی تھی نا، تہجد گزار تھی، وہ انہوں نے اپنی تربیت کی ہوئی تھی. بے شک. ان کی زندگی سیرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پر تھی. سبحان. جب انہوں نے دیکھا میرا بچہ اب 4 سال کا ہو گیا، اس کو نماز کا حکم کروں، جی صرف کہنے کی دیر تھی بس. جی. جب انہوں نے کہا بچے نے فوراً تیاری کر لی، نماز کے مسئلے میں تشریف لے کے آ گئی. کیا بات ہے. اگر اماں سارا دن ٹی وی دیکھتی رہے گی، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، قرآن کی آیاتیں ہیں لیکن ہم توجہ نہیں کرتے. پہلے اپنی صلاح ضرور کرنی چاہیے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بہت خوبصورت فرمایا کہ دیکھیں حضور کا فرمان بھی ملتا ہے اور قرآن بھی ملتا ہے اور کئی حدیث مبارکہ ملتی ہیں، پھر بھی اور بعض صوفیاء کرام نے کہا کہ ہم کہتے ہیں کہ یار تمہارا بچہ صحیح نہیں ہے یا یہ صحیح نہیں ہے. اس کے مطلب انہوں نے یہ بھی نکالا ہے کہ بھئی ایک انگلی آپ کی ان کی طرف جا رہی ہے، 3 تو اپنی طرف ہے نا. اپنی طرف آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا. خود بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو درست کریں تو اولاد کی تربیت. علامہ صاحب نے پہلے کہا، میں وہی الفاظ کہہ کر ختم کرتا ہوں کہ اولاد کو تربیت اگر دیں تو دینداروں سے دیں. کچھ ایسے بھی ہیں جو دینداری کا انہوں نے لباس اوڑھا ہوا ہے لیکن در حقیقت ان کے اندر دین نہیں ہے. وہ مفتی عبدالحمید چشتی کہتے تھے کہ جس طرح آپ نے بھی فرمایا اور انہوں نے بھی، وہ کہتے ہیں کہ یار اگر بابا بھی ساتھ بیٹھا ہے، نو بھی ساتھ بیٹھی ہے، اس کا گھر والا بھی ساتھ بیٹھا ہے، نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، سارے بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے بہت خوبصورت جملہ کہا. انہوں نے کہا انہاں سارے دے وچ نچن ٹپن والا دا پیدا ہو سکتا ہے، محمد عربی دا غلام فلم نہیں. دیکھنے والے سامنے فلم چل رہی ہے جی تو وہ سامنے اکٹھے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں سارے سارے سب دیکھ رہے ہیں. بیٹھی ہے، پاپا بھی بیٹھا ہے، جوان لڑکی بیٹھی، جوان لڑکا بیٹھا ہے، بہو پھر وہ بھی سامنے وہ کنجری دا ڈرامہ چل رہا ہے. اللہ پھر وہ یہ سوچن کہ سارے جو بچے جیسے شادی کی تھی یہ چوں پھر وہ ولی جمے گا. یہ تو ہو نہیں سکتا نا، جو ویکھ رہے وہی جمے گا، وہی جمے گا. کیا بات نے جو ویکھ تربیت کر رہے ہو. کیا بات ہے. بے بہت شک. یعنی ہم قرآن سے پوچھتے ہیں یا قرآن نے بھی باپ بیٹے کا یہ چیز بیان کی ہے کہ باپ کیسے تربیت کرے یا بیٹا کیسے تربیت کرے. جی. سورۃ لقمان کی آیت نمبر 13 ہے. میرا رب ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، یہ ذکر فرمایا یعنی آپ اور میں بیٹے کو کیسے بلائیں، ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے. قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کیونکہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے. اس نے جیسی تربیت کی ہے ویسی ماں بھی نہیں کر سکتی، باپ بھی نہیں کر سکتا. جی. تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو تربیت کرتے ہوئے کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے. کتنا پیارا الفاظ تھا، سبحان. اے میرے بیٹے، یا بنیا. پہلی چیز آج پھر ماں باپ کیا کہتے ہیں، میری اولاد میری عزت نہیں کرتی. اللہ. بھئی تیری عزت تو بعد میں کرے گی. علامہ صاحب پہلی چیز تو یہ ہے نا، ہم اپنی اولاد کو رب کی عزت سکھائیں، رب کی عزت سکھائیں، کیونکہ جب اہل بیت کی عزت سکھائیں. حضرت لقمان نے کہا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، فرمایا اے میرے بیٹے، سب سے پہلے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شرک نہیں کرنا. کیا بات. ہم کہتے ہیں ہماری نافرمانی نہیں کرنی. یار پہلے تو رب کے بارے میں بتا. فرمایا کیا بات. شرک نہیں کرنا بیٹا. شرک جو ہے نا یہ عظیم جرم ہے. شرک سے بچنا. شرک کی 2 قسمیں ہیں، ہم اس طرف نہیں جاتے کیونکہ تربیت اولاد ہے. فرمایا تربیت اولاد یہی ہے کہ آپ نے فرمایا لا تشرک باللہ، بیٹے شرک نہیں کرنا، پہلی نصیحت کی. آگے ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، فرمایا بے شک شرک جو ہے بڑا ظلم ہے. یاد رکھنا آپ نے کبھی رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. کیا بات. جب بھی عبادت کرنی ہے بتوں کی نہیں کرنی، آپ نے خدا کی کرنی ہے. پہلی دیکھو باپ بیٹے کو نصیحت کیسے کر رہا ہے. پھر آگے چلنے آیت نمبر 16 میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے، آپ اور میں پڑھ کے دیکھیں آپ نے کیا فرمایا. رب تعالیٰ نے فرمایا یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ، اے میرے بیٹے برے عمل رہا آپ نے اپنا رویہ کیسا رکھنا ہے. لوگوں کے ساتھ جب بولتے ہیں ہم اپنا چہرہ ٹیڑھا کر لیتے ہیں، رخسار ایسے منہ بنا کے بات کرتے ہیں. تو دیکھو باپ بیٹے کو نصیحت کیسے کر رہا ہے. بے شک. بڑی خوبصورت. دیکھو اتنی پیاری نصیحت کی. علامہ صاحب میرے رب کو پسند آئی تو میرے رب نے قرآن ہی بنا دیا. سبحان اللہ. یہ تھی کمال تربیت. آپ نے ایسی تربیت کی، رب کو پسند آئی تو رب نے قرآن بنا دیا. آگے ارشاد فرمایا من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات، بیان فرما دیا بیٹا آپ نے درمیانہ روی اختیار کرنا ہے. درمیانہ روی اختیار کرو گے تو آپ کامیاب ہو جاؤ گے. یعنی لوگوں کے ساتھ سخت رویہ کریں گے
تو آپ کی اولاد آپ سے دور ہو جائے گی۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، کیونکہ تربیت کرنے والا جو تھا اتنی پیاری تربیت کی کہ رب نے قرآن بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان پھر ہم قرآن سے ہی پوچھ کے تربیت کر لیں تو کامیاب ہو جائیں گے۔ صرف اپنی عزت کی بات نہ کرتے رہیں، مرتے رہیں میری عزت نہیں کرتا، یار پہلے اسے سکھا تو صحیح، اللہ پہلے رب کی عزت سکھا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا یا بنیا اقیم الصلاۃ، پھر 4 چیزیں بیان فرمائی تربیت کی۔ اے میرے بیٹے، پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنی ہے۔ سبحان فرمایا نماز نہیں چھوڑنی۔ آگے پھر ارشاد فرمایا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، فرمایا اے میرے بیٹے یاد رکھنا نیکی کا حکم بھی دینا ہے۔ کیا بات، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَىٰ عَنِ الْمُنْکَرِ، آپ نے برائی سے منع بھی کرنا ہے۔ کیا بات، کیسی تربیت کر رہا ہے؟ یہ تھی تربیت اولاد۔ بے شک کیا بات، فرمایا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَىٰ عَنِ الْمُنْکَرِ، اے بیٹے برائی سے منع بھی کرنا ہے۔ بہت خوب، پھر آگے کمال نقطہ بیان فرمایا، فرمایا جب یہ عمل کرو گے نا، جی جیسے آپ کر رہے ہیں، آپ کو لوگ ستائیں بھی گے، پریشان بھی کریں گے، آپ کو رسوا بھی کریں گے، بے شک، آپ کو ذلیل بھی کریں گے۔ فرمایا یاد رکھنا ان ذالک من عزم الامور، اگر یہ کام کرو گے تو بڑے ہمت والے کام ہیں۔ اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَىٰ عَنِ الْمُنْکَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، فرمایا بیٹا جب یہ کام کرو گے لوگ اذیت پہنچائیں گے، تکلیف، اس کے بعد صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ یہ ہو رہی ہے تربیت اولاد۔ سبحان اللہ، فرمایا اپنا صبر کا دامن جو ہے تمہارے ہاتھ سے چھوٹنا نہیں چاہیے، یاد رکھنا۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، صبر کو نہیں چھوڑنا۔ ان ذالک لمن عزم الامور، فرمایا پھر لوگ ستائیں گے تو یہ ہمت والے کام ہیں۔ فرمایا پریشان نہ ہونا۔ کیا بات، یہ کیسی تربیت کر رہے ہیں؟ قرآن ایسے تربیت کی تو رب نے قرآن بنایا۔ سبحان اللہ، یہ تھی، اگر آپ بھی تربیت کرنے چاہتے ہیں پہلے یہ سکھائیں اولاد کو۔ کیا بات، آگے تو اب آیاتیں باقی ہیں اسی سورت کی، پوری سورت مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے ماں اور باپ کی تربیت ہی ہو رہی ہے۔ کیا باپ اور بیٹے کی تربیت پر پوری سورت رب نے نازل فرما دی۔ سبحان تو میں یہی بتایا تربیت کرنی ہے تو ایسے کرنی ہے اپنی اولاد کی۔ پہلے ان کو رب کے بارے میں بتاؤ کہ بیٹا شرک نہ کرنا، پھر بتانا کہ نماز قائم کرو۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں اللہ اللہ کرنے والے، اللہ اللہ سکھاؤ۔ میں کہتا ہوں اگر چاہتے ہو تمہاری عزت کرے تو اپنی اولاد کو نبی نبی سکھاؤ۔ جب نبی نبی سیکھ جائے گا تو اللہ اللہ کرنا اپنے ہی آ جائے گا۔ سیکھ جائے۔ کیا بات ہے، ایسے ہی ہے جی علامہ صاحب، یہ تھی قرآن کے حوالے سے تربیت، کیونکہ جیسے قرآن نے تربیت کی ہے ہمیں بھی ویسے اپنی اولاد کی تربیت کریں گے انشاءاللہ۔ کبھی بھی آپ کی اولاد جو ہے نا نافرمان نہیں ہوگی۔ کیا بات ہے، بہت خوب، ماشاء ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، قرآن سے جب رب کی بولی ہو اور حضور کا فرمان ہو اور اتنے بڑے دلائل کے ساتھ اتنی بڑی گفتگو ہو، جب الفاظ آتے ہیں قرآن کے تو یہاں سے دین مکمل ہے۔ اگر وہاں سے بھی اگر آپ پر اثر نہیں ہوتا، اگر آپ کچھ نہیں سیکھ پاتے تو میرے خیال میں دنیا کے پورے لیکچرار، پوری دنیا کے لیکچرار اور سکول ٹیچر اور جو مرضی آپ کو بتاتے رہیں، جب قرآن آپ کو سمجھ نہیں آتا تو پوری کائنات آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی۔ بے شک، کیونکہ جب علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ اگر اپنے والدین کی تربیت اور اولاد کی تربیت میں جس طرح فرمایا کہ پہلے محبت کن چیزوں کی ضروری ہے، جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اہل بیت کی محبت آپ اپنے اولاد کے دل میں ڈالیں گے تو آپ اپنی عزت کے لیے بے فکر ہو جائیں۔ جب ان کی عزت کرنا سیکھ جائیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کی عزت ہی عزت ہوگی۔ اگر آپ کا بیٹا کہیں بھی بیٹھا ہوا دین کی بات کر رہا ہوگا تو یہی کہیں گے یار فلاں کا بیٹا ہے، یار اس نے کتنی اچھی تربیت کی ہے، کتنا اچھا ماحول اس کو دیا ہے، کتنی اچھی پرورش کی ہے، یار یہ ہے بیٹا، دل خوش ہوتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو دین سے دوری اختیار کروا رہے ہیں تو خود کروا رہے ہیں، دین کے قریب کریں۔ میں نماز پڑھاتا ہوں، مسجد میں تراویح ہوتی ہے، تو میں نے ان کو کہا کہ یار آپ اپنے بچوں کو کیوں نہیں لے کر آتے؟ ان کے لیے تو بچے ہیں، ویسے ان کے لیے جو بچے ہیں ان کے بھی اپنے بچے ہیں۔ میں نے کہا چچو آپ اپنے بیٹے کو لایا کریں۔ انہوں نے جو جواب دیا، انہوں نے کہا کہ یار ایسا ہے کہ اب بچوں والے ہیں، کہہ تو دیتے ہیں، اب سختی تو کر نہیں سکتے، اب کیا کریں؟ رمضان شریف کا مہینہ کہہ کر آتا ہوں، سب کو اٹھا کر آتا ہوں، نہیں آتے۔
تو میں نے ایک ہی جملہ کہا، میں نے کہا چچو یہی الفاظ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میرا بھتیجا 1.5 سے 2 سال کا ہے، بذات خود میرا بھتیجا، اس کو مما پاپا نہیں بولنا تھا، 1.5 سال کا ہے میرے خیال میں، تو اس کی ماں نماز پڑھتی ہے، اس کا ابو بھی نماز پڑھتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ بھائی ہم حاجی ہیں، لیکن ایک ماحول کی بات بتا رہا ہوں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہ بھی جیسے نماز پڑھنے کے لیے ہم مصلی پہ اس کی والدہ کھڑی ہوں گی تو وہ بھی جا کر نہ مصلی پہ ایسے سر ٹکائے بیٹھا ہوگا. وجہ یہ ہے کہ گھر سے جب ماحول ملتا ہے اولاد کی تربیت بھی ہوتی جو رہتی. آپ نے وہ فرمایا نا، وہ نمازی کہتے ہیں کہ وہ اب اولاد والے ہو گئے ہیں تو کیسے کریں. جی یہ ان کا جو اعتراض ہے نا، یہ اعتراض قابل قبول نہیں ہے. جی بے شک. یہ اعتراض قابل قبول. کیونکہ مشکات شریف کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ پاک کو ارشاد فرمایا، 10 وصیتیں فرمائی ہیں آپ نے. آپ نے فرمایا 10 وصیتوں میں سے ایک یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ اپنے ہاتھ میں ڈنڈا رکھنا ہے بچوں کی تربیت کے لیے. نہیں دیکھ رہے بچے والے ہو گئے کیسے کریں. بچے والے ہو گئے، بچے والے جو ہو گئے ہیں ان سے آپ خرچہ مانگ سکتے ہیں، ہائے ہائے کیا ان سے بات باقی گھر کے کام کروا سکتے ہیں، جو دنیاوی نظام ہے سب کر سکتے ہیں. اگر میرا دب نہیں کر رہا تو یہ نہیں کر رہا وہ نہیں کر رہا، سب کام کروا سکتے ہیں. نہیں پڑھا سکتے تو نماز نہیں پڑھا سکتے، بچوں والا کو کیسے کریں. سبحان. جیسے باقی دنیا کے کام آپ ان سے کروا سکتے ہیں نا، ایسے آپ ان سے نماز بھی پڑھوائیں. شریعت کے کام جو حدود و قیود ہیں وہ بھی ان کو سکھلائیں. کیا بات ہے، بہت خوبصورت آپ نے فرمایا. تو ناظرین کرام دیکھیں، بہت سے فرامین ملتے ہیں، آقا کا فرمان ملتا ہے، رب کا قرآن ملتا ہے. ابھی بھی اگر آپ کے بچے دین سے دور ہیں تو اس میں آپ کو اور مجھے سوچنا چاہیے کہ ہم ایسے کون سے کام کر رہے ہیں. بچے کو تعلیم دیں گے، بزنس مین کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں، ڈاکٹر فوجی سب چیزوں کے لیے آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں. اگر نہیں کر سکتے تو دین کے نماز لیے کے لیے نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے تو مسجد میں جانے کے لیے نہیں کر سکتے، نماز تراویح جو چل رہی ہے جی اس کے لیے تیار نہیں کر سکتے کیونکہ بچوں والا جو ہو گیا. نہیں، یہ کر سکتے ہیں علامہ صاحب، یہ کر سکتے ہیں، یہ خود نہیں کرتے. کوئی بات بول رہا ہوں نا، میری اب جو وہ لفظ سمجھ نہیں رہے، میں نہیں، کہتا ہوں بات بچوں تو- والا ہو گیا، ہاں تنقید کر رہا ہوں میں. جی یہ تو عرض کر رہا ہوں نا، کر تو سکتے ہیں، جی بالکل. کر سکتے ہیں تو اپنے بچوں والے بچے سے دنیا کا کام لے رہے ہیں. ہاں جی کر سکتے ہیں نا، بے مطلب شک. کر سکتے ہیں، لیکن اس سے ہم دین کا کام نہیں لے رہے، نماز کا کام نہیں لے رہے. جو ہمارے اوپر دینی فرائض ہے، جو حدود و قیود شریعت کے آقا علیہ السلام نے فرمایا نا، اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، کیا بات. تلاوت قرآن سکھاؤ، صحابہ کا ادب سکھاؤ. وہ ہم نہیں، یہ نہیں دیکھیں گے یہ مولویوں کا مسئلہ ہے. یہ بچہ اس سے آپ نے نہیں پڑھنا، وہ فلاں ولی جو اختلاف کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے، آپ ادھر نہیں جانا. آپ نے جاننا ہے وہ جو سود کا کاروبار کر رہا ہے نا، اس سے جا کے سیکھ کے آؤ. پیسے کیسے مٹورنے گئے، بنگلہ کیسے اکٹھا کرنا ہے، آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے، آپ نے گاڑی لینی ہے، وہ گاڑی یہ سوچو کہ گاڑی کے پیسے اکٹھے کیسے کرنے ہیں. کیسے کرنا ہے، بھلے وہ چوری کرے، بھلے سود کا پیسہ ہو، جو کہنے کا یہ مقصد نہیں تھا. آپ صحیح بتا رہے، میں سمجھ رہا تھا آپ کی بات. ایک علامہ صاحب کے پاس، اللہ والے کے پاس عورت آ گئی، میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا. انہوں نے ایک ہی جملے میں کمال جواب دیا. انہوں نے کہا آپ کا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، آپ اٹھاتی ہو؟ نہیں پڑھتا. ہاں نہیں پڑھتا. پھر میں آپ مجھے یہ بتائیں، جس کمرے میں آپ کا بیٹا سو رہا ہے اس کمرے کو آگ لگ جائے پھر کیا کرو گی؟ ایسے ہی ہے نا جی. اگر آگ لگ جائے ٹھیک ہے، پھر کیا کرو گی؟ پھر میں جیسے کیسے ہو کر میں تو اسے اٹھاؤں گی نا، جگاؤں گی. آگ سے میں نے بچانا ہے، میرا بیٹا اگر اندر آ تو مر جائے گا، آگ جلا دے گی اسے. میں نے بچانا ہے، اس لیے پانی ڈالنا پڑے پانی ڈالوں گی، تھپڑ مارنے پڑے تھپڑ لگاؤں گی، ڈنڈا اٹھانا پڑا ڈنڈا اٹھاؤں گی، میں اسے باہر نکالوں گی. پھر میں اچھا معلوم ہو آپ سمجھدار ہیں، جگا سکتی ہیں. پھر میں وہ کہتے فرمایا یاد رکھ، اگر اپنی اولاد کو اس آگ سے تو بچانے کے لیے اتنی کوشش کر سکتی ہے تو اس آگ سے بچانے کے لیے کوشش کیوں نہیں؟ کیا بات ہے، جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے بھی تو کوشش کرنا. اگر آپ کا بیٹا قائد صاحب دھوپ میں بیٹھا ہو جی تو آپ برداشت نہیں کر سکتے، بے شک نہیں کریں گے. اس کے پیر چل رہے ہیں، میں کیسے برداشت کروں؟ یار میرا بیٹا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میں کیسے دھوپ میں بیٹھنے دوں؟ خدا را اگر آپ اپنے بیٹے کو دھوپ میں بیٹھنا برداشت نہیں کر سکتے، کمرے میں آگ لگے برداشت نہیں کر سکتے، پانی میں غوطے ہیں برداشت نہیں کر سکتے، اگر یہ کام آپ بچا سکتے ہیں تو آپ نماز کا عادی بنا کر جہنم کی آگ سے بھی بچا سکتے ہیں. وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمان علی شان بھی ہے نا. آقا علیہ السلام نے فرمایا نا، صاحب وہ تو مفلس کون ہے؟ جی مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ وہ مفلس وہ جو غریب ہے جس کے گھر میں کھانا وغیرہ نہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مفلس کون ہے؟ عرض کہ اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن رب کریم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوگا
جب جائے گا نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، جب لوٹے گا گناہوں کے انبار ہوں گے. اللہ اکبر. یہی ہے نا. جی. جب وہ پہنچے گا صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کیسے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب جائے گا اس کو جنت کی ٹکٹ دے دی جائے گی. جی. ساتھ بیٹا کھڑا ہوگا، عرض کرے گا یا رب کریم یہ میرا باپ ہے، یہ تو دنیا کے ہر کام کی ہے، خود نماز پڑھتا تھا مجھے نہیں کہتا تھا نماز. اللہ پاک فرمائے کہ چل اس کے جتنے گناہ ہیں اٹھا کے اس کے باپ کو دے دو، اس کے باپ کے نہیں کیا اس کے مطابق. بیٹا جنت میں جا رہا ہے اب، جی. باپ ابھی کھڑا ہے، پھر بیٹی آ جائے گی، گھر والے آ جائے گی. مطلب وہی ہاں. بچے کو دنیا کی آگ سے بچا سکتے ہیں، دنیا کا کام لے سکتے ہیں، تو آخرت کی جہنم کی آگ سے کیوں نہیں بچا سکتے؟ یعنی یہ نتیجہ نکلا کہ اولاد کی وجہ سے آپ باپ جہنم میں جا رہا ہے، کیونکہ جی. تربیت ایسی نہیں کی. اگر اولاد کی بات ہے تو پھر وہ 4 عورتیں ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے جائے گی، یہ بھی تربیت کی بات ہے. جی. کیوں لے جائے گی؟ باپ کو لے جائے گی. باپ کہتا تھا بیٹی کھانا اچھا بنانا ہے، بیٹی نے بنا دیا. کبھی یہ نہیں کہا بیٹی نماز نہیں چھوڑنی. نماز نہیں. پھر یہ کہا فرمایا کہ اگر گھر والا آ جاتا ہے، گھر والا کہتا ہے میرے کپڑے استری کیوں نہیں کیا؟ گھر والا یہاں پر تو ڈنڈا اٹھاتا ہے، کام کیوں نہیں کیا؟ کبھی اس لیے ڈنڈا اٹھایا تھا کہ میری گھر والی نے نماز کیوں نہیں پڑھی. کیا بات ہے. علامہ صاحب یہ مسئلہ ہے کہ خامد جو ہے بیوی کو نماز کے لیے مار سکتا ہے، کسی کام کے لیے ہاتھ اٹھا سکتا ہے. یعنی معلومات سختی نماز کے لیے خامد کر سکتا ہے، سختی کرے. پھر بیٹا کہتا ہے ماں میں نے یہ چیز لینی ہے، ماں باپ کو بھی مناتی ہے، کچھ بھی ہو میرا بیٹا ہے مانو. پھر ماں یہ کیوں نہیں مانتی، بیٹا یہ کیوں نہیں منواتا کہ ماں نماز بھی پڑھنی ہے. کیا بات ہے. پھر یہ بھی تو ہونا چاہیے نا. بھائی کہتا ہے میری بہن بہت اچھی ہے، ٹھیک ہے تمہاری بہن اچھی ہے، ٹھیک ہے. بہن کو کہتا ہے میری بہن میرے بوٹ جو ہے نا پالش کرنے ہیں، میں نے اسکول جانا ہے، ٹھیک ہے. بہت سارے کام بھائی منا لیتا ہے بہن سے. میں نے آپ کی شادی، بہن کو کہتا ہے میں نے وہاں کرانی ہے، مان جاتی ہے. یار یہ بھی منانا کہ بیٹی میری بہن نماز نہیں چھوڑنی. کیا بات ہے. یہ 4 مردوں کو ایک عورت جہنم میں لے جائے گی. یہی تو تربیت کا کمال ہے. تربیت اچھی ہوگی تو آپ اور میں کامیاب ہوں گے، تربیت نہیں ہوگی تو پھر ہم ناکام ہو جائیں گے. کیا بات ہے. بہت خوب. ناظرین اکرام، جس طرح آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، دیکھیں یہ سب چیزیں ملنے کے باوجود، علماء اتنا سمجھانے کے باوجود اگر پھر بھی اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو پھر تو کمال ہے. والدین کے جو والدین ہیں سب سے پہلے انہی سے پوچھا جائے گا تم نے اپنی اولاد کو تربیت کس طرح دی اور خود کیا کام کیے اور کیا نہیں کیے. یہ اگر باتیں کرتے جائیں تو باتیں تو بہت سی ہیں، سوال بہت سے ہیں، گفتگو بہت سی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ مختصر سے وقت میں کہ ہم وہ پیغام آپ کو پہنچائیں جس کی ضرورت بھی ہے. اور اگر جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سنا رہے ہیں علماء، ضرورت سب کی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ جس طرح ہم باہر سے اچھے ہیں نا، اس طرح اپنا اندر بھی اچھا کریں. جب اپنا اندر اچھا کریں گے تو ظاہری بات ہے ہم سب کچھ اپنی دنیا بھی بنائیں گے اور اپنی آخرت بھی بنائیں گے. آج رمضان شریف کا مہینہ ہونے کے باوجود بھی اگر آپ اپنی اولاد کو نماز کے، مسجد کے، علماء کے قریب نہیں کر سکتے تو پھر میرے خیال میں آپ کبھی کر ہی نہیں سکتے. کیونکہ پہلے وہ پچھلے دنوں بھی میں نے ایک جملہ کہا تھا، 11 مہینے دوستیاں رہی ہیں شیطان والوں کے ساتھ، 1 مہینے تو نہیں بنے گی نا رحمان والوں کے ساتھ. آپ کوشش کریں مسلسل خود بھی اپنا ماحول ایسا بنائیں. اور جو میں اگلا سوال علامہ صاحب سے کروں گا وہ بھی اسی کے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ ہم نے چند ہی سوالات کے اندر اور یہی موضوع کمپلیٹ کرنا ہے. اولاد پر خرچ کرنے کی فضیلت، اس پر علامہ صاحب نے پہلے اشارہ دیا تھا، میں سوال کرنا بھول گیا تھا. اولاد پر خرچ کیسے کیا جائے اور کون سا پیسہ خرچ کیا جائے؟ وہ بات تو ہوگی ہے رزق حلال ہو جی. اور خرچ کرنے کی فضیلت ہی بہت ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک تشریف فرماتے، آپ کا جو نا ایک منشی آپ کی دربار میں حاضر ہوا. جی. اس نے آ کے حاضر ہوا. حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کیا آپ نے جو خادم ہے ان کا جو خرچ آپ نے ادا کر دیا؟ صحیح. انہوں نے عرض کی نہیں. آپ نے فرمایا جلدی کرو ان کا خرچ جو ہے نا وہ ادا کرو. جی. عرض کی جی میں ادا کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا انسان کے لیے گنہگار ہونا اتنا کافی ہے کہ جو اس کے ذمے ہیں نا ان کا خرچ ادا نہ کرے. اللہ اکبر. اللہ. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو آپ 1 دینار اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جی. 1 دینار وہ ہے جو آپ غلام پہ خرچ کرتے ہیں.
ایک دینار وہ ہے جو آپ مسکین پہ خرچ کرتے ہیں، ایک دینار وہ ہے جو آپ اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتے ہیں، سب دیناروں سے افضل دینار وہ ہے جو اپنے اہل و عیال پہ آپ خرچ کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، حضرت قلابہ فرماتے ہیں وہ بھی اسی کے بات ایک ہی بات ہے کہ سب دیناروں کا جو ہے ثواب ایک سائڈ پہ رکھ دیں، اپنے بچوں کا جو خرچ کرتے ہیں اس کا جو ہے اہل و عیال پہ خرچ کرنے والا ثواب ایک سائڈ پہ رکھ دیں، اس کا ثواب زیادہ ہو جائے گا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا پاک ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ ایسے کریں، صدقہ کریں۔ صدقہ لے کے حاضر ہی میرا شوہر موجود تھا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، آپ تشریف فرما دے۔ میں نے عرض کیا، اے عبداللہ میں صدقہ لے کے آئی ہوں، کیا میں آپ پہ خرچ کر سکتی ہوں؟ جائیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کریں، سوال پوچھ کے آپ نے عرض کیا، آپ خود جائیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ سوال پیش کریں، جواب لے کے جیسے آقا علیہ السلام حکم فرمائے ویسے آپ نے خرچ کرنا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ پاک فرماتی ہیں، میں چلتی ہوئی آقا علیہ السلام کے در اقدس انور مبارک پر پہنچی، میں کیا دیکھتی ہوں، مجھ سے پہلے ایک عورت پہلے موجود ہے انصار کی، کیا بات، اس کو بھی یہی مسئلہ ہے، وہ پوچھنا یہ چاہتی تھی کہ میں اپنے بچوں پہ اپنے اہل و عیال پہ خرچ کر سکتی ہوں صدقہ؟ اتنے ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں، دونوں سوال عرض کرتی ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام سے پوچھ کر لو کہ آقا علیہ السلام ہم اجازت دیتے ہیں کہ اپنے بچوں پہ خرچ کریں، اپنے اہل و عیال پہ خرچ کریں۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب جاتے ہیں وہ حضرت بلال جا کے عرض کرتے ہیں، یا رسول، ایک تو انصار کی عورت ہے، دوسرا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرمائیں، یہ سوال کرتی ہیں، اجازت مانگتی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کو فرما دو جب اپنے بچوں پہ اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرو، اہل و عیال پہ خرچ کرنے کا ڈبل ثواب ہوگا، ایک تو صدقے کا ثواب ملے گا، دوسرا رشتہ داری کا حق ادا کرنے کا ثواب ملے گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہاں پر بھی محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں، حضور سے ہی پوچھ لیتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ مہربانی فرمائیں، ہمارے لیے حکم فرمائیں۔ تو ایسے ہی حضور کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی، یا رسول اللہ میرا ایک بھائی ہے، میں تو کماتا ہوں وہ کماتا نہیں ہے، میرے مال سے کھاتا ہے۔ یہاں ایک یہ بھی سبق ملتا ہے، دوسرا یہ بھی ملتا ہے، فرمایا بیٹے نے بھی شکایت کی کہ مال تو میرا ہے، میرا باپ بغیر پوچھے خرچ کر جاتا ہے۔ یعنی معلوم ہوا باپ پہ خرچ کرنا یا اولاد پہ خرچ کرنا، اس کے بے شمار فضائل ہیں۔ ہمیں جو نکتہ اور سبق یہ ملتا ہے، درس یہ ملتا ہے، فرمایا حضور نے فرمایا تو کماتا ہے، تیرا بھائی کماتا نہیں ہے؟ جی یا رسول اللہ، میرے مال سے مال خرچ کرتا ہے، میں ہی کام کرتا ہوں، سارا دن محنت میں کروں اور میرا مال استعمال بھائی کرتا ہے، تو آپ مہربانی فرمائیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں دینے والا بنایا ہے، لینے والا نہیں بنایا۔ کیا بات، یہاں سے یہ سبق ملتا ہے کہ دینے والا ہاتھ افضل ہے، لینے والا افضل نہیں ہے۔ یہ یاد رکھنا، آپ خرچ کرتے ہو تو پریشان نہ ہو، خرچ کرنے سے پہلے پریشان نہ ہو سکتا ہے رب کس کے صدقے آپ کو رزق دے رہا ہو۔ کیا بات ہے۔ اور ایک بہت کمال جملہ شارحین نے لکھا ہے، انہوں نے فرمایا اگر بہترین افضل اور کمال صدقہ یہ ہے، مفتیان کرام نے لکھا افضل صدقہ جو ہے نا، افضل صدقہ ہے کہ کسی طالب علم دین پڑھنے والے پر خرچ کرو، سب سے افضل صدقہ ہے۔ کیا بات ہے۔ اور دوسری بات بیان فرمائی، آپ نے فرمایا شارحین نے لکھا ہے افضل صدقہ کون سا ہے؟ یعنی یہ سارا مال خرچ کرنا، اولاد پہ علامہ صاحب فرما رہے تھے اولاد پہ خرچ کرنا صدقہ ہے، اس کا ثواب ہے اور بے شمار اجر اللہ عطا فرماتا ہے۔ آپ نے فرمایا آپ کا رشتہ دار ہو، جی کمال جملہ دیا، آپ کا رشتہ دار ہو اور آپ سے ناراض ہو، جی آپ کے ساتھ بول چال بھی نہ ہو، جی آپ آنا جانا بھی پسند نہ کرتے ہو، فرمایا پھر ان کے گھر میں مال پہنچانا سب سے افضل صدقہ ہے۔ کیا بات، کمال صدقہ یہ ہے آپ کے ساتھ آپ کا رشتہ دار ہو، آپ سے ناراض ہو، آپ کے آنا جانا بھی نہ ہو، بولنا بھی نہ ہو، پسند بھی نہ کرتا ہو، ان کے گھر میں مال پہنچانا یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ کیا بات۔ پھر آپ جیسے ماہ رمضان آ رہا، ماہ رمضان ہماری زندگی میں سفر کر رہا ہے، جی ماہ رمضان یعنی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ آج ماہ رمضان کے اندر یہ جو آپ نے اولاد اور والدین کے حوالے سے خرچ کرنے کو کہا ہے تو آپ بہترین خرچ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، بہترین خرچ کر رہے ہیں۔ یعنی بہترین خرچ کرنے سے مراد یہ ہے مال جو اپنی اولاد پہ خرچ کریں، اپنی اولاد کے لیے تو اچھا لیں، اپنے گھر والوں کے لیے تو اچھا مال لیں، اچھی چیز لیں، اچھا کپڑا لیں۔ بہتر تو یہ ہے اس دور میں زیادہ ضرورت کن لوگوں کو ہے، کیا بات ہے، کن لوگوں کو ضرورت ہے ان کی ضرورت پوری کریں گے۔ اس لیے یہاں مجھے حضور کا فرمان یاد آ گیا،
حضور نے فرمایا علامہ صاحب مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا. جی دیکھیں کمال کی بات ہے, صرف اسے خوش کر دینا, پوری زندگی کے لیے نہیں, تھوڑی دیر کے لیے اسے خوش کر دینا. فرمایا یہ افضل اور اعلیٰ کمال یہ ہے, اس کا بے حساب اللہ اجر عطا فرماتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے کسی کو خوش کر دینا بس. کیا بات ہے. پھر آپ اور میں غور کریں خوش کیسے ہوتے ہیں, یہ ہم غور کریں اس بات پر. وہ آپ نے صحیح فرمایا بھائی, جو ان لوگوں کی ضرورت ہے نا, آج لوگ جو ہے اس طرف زیادہ چل پڑے ہیں. جیسے وہ ہم صدقے خیرات کر رہے ہیں نا, جی. کافی ہمارے سامنے, میرے سامنے ایک آدمی آیا, وہ لنگر کی وہ دیگے تیار کر رہا تھا, 2 دیگے. میرے اپنے سمجھ, شاید آپ بھی جانتے ہوں گے شاید, وہ بالکل 2 دیگے وہ کر لنگر کی تیار کر رہا ہوں, کہاں دینے ہیں. میں کہا چاہیے تھا اپنے بچے, آپ, میں اس کے گھر کے حالات سے واقف تھا, اس کے گھر کے حالات سے میں واقف تھا. جی آپ کے بچے کہاں ہیں؟ اس کے بچے میرے سامنے ہیں. جی اس کے بچے جب میرے سامنے, میں کہا سر مستحق تو یہ ہیں, بے شک. باہر بھی دو, جو مستحق ہیں ان کو بھی دو. مدارس میں جو طلباء ہیں, علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کمال کا جملہ فرمایا ہے. بے شک. اور حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ نے لکھا, فرماتے اگر طلباء نہ ہوتے میں صدقہ بھی نہ کرتا. بے شک. دین کے طلباء نہ ہوتے میں صدقہ کبھی کرتا بھی نہیں. ان کے لیے تو میں یہ دنیا اکٹھی کر کے ان کے اوپر خرچ کرتا ہوں. کافی حدیث طیبہ اور بزرگان دین کے اقوال موجود ہیں. بے شک. باہر بھی خرچ کرو, جی طلباء کو بھی دو, اپنے ہمسایوں میں, رشتہ دار میں. سب تو پہلے جو ہے نا اپنے بچوں کو تو دیکھو. جی باہر صدقہ کر رہے ہیں آپ, سب کو جو ہے نا وہ بلے بلے کے طور پہ یا ویسے اللہ کی رضا کے لیے بھی کر رہے ہیں نا. پہلے اپنے گھر میں دیکھو کہ ہمارے بچوں کو اس چیز کی ضرورت تو نہیں ہے. کیا بات ہے. اگر ہمارے بچے صحیح کھا رہے ہیں, صحیح پی رہے ہیں, ان کے لباس وغیرہ مطلب ٹھیک ہے, صاف ستھرے ہیں, تو پھر ٹھیک ہے. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آقا علیہ السلام نے فرمایا نا, ایک صحابی جو وصال فرما رہا, آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا کوئی چیز چھوڑ, یا رسول میرا ایک ہی غلام تھا, میں نے اس کو جو ہے نا آزاد کر دیا. جی آزاد کر دیا یعنی وہ کسی کو دے دیا میں نے. آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں, اپنے بچوں کے لیے تو نے کیا چھوڑا ہے؟ کیا بات ہے. اپنے بچوں کے لیے تو نے کیا چھوڑا ہے؟ جی عرض کیا رسول اللہ کچھ نہیں ہے, ایک ہی غلام تھا, وہ میں نے وہ بھی آزاد کر دی. آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں, اس غلام کو میرے سامنے لے کے آؤ. وہ غلام سامنے آیا, آقا علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو اس کو خریدنا چاہتا ہے؟ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ میں اس کو خریدتا ہوں. آقا علیہ السلام نے اس کو فروخت کر دیا, اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے بچوں کو میرے ساتھ لے کے آؤ, اس میں سے اس کے بچوں پر خرچ کرو, اس کے بعد پھر اس کے رشتہ داروں پر خرچ کرو, باقی جو بچ جائے, باقی جو رشتہ دار ہیں, ہمسائے والے ہیں, یا باقی جو غربا یتیمہ مساکین ان پر خرچ کرو. کیا بات ہے. کیا بات ہے. بہت خوب. ناظرین, اسی میں جس طرح حضور کا فرامین سنائے علماء نے, اسی میں صرف ایک جملہ کر کے اپنے موضوع کو میں کمپلیٹ کرنا چاہوں گا. ناظرین اکرام, جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا نا کہ اپنے رشتہ داروں کو جو ناراض ہیں, در حقیقت ناراض کا نام کیوں لیا گیا یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا. وہاں پر آپ کا دل نہیں مانتا, وہاں پر آپ کا نفس آپ کو اجازت نہیں دیتا. جب آپ اپنے نفس کی نہیں سنیں گے, دل کی اکبر کر کے جائیں گے, جی جب آپ یہ نہیں سنیں گے تو تب آپ کا اس کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے. تو ناظرین اکرام, میں آگے سوال کی طرف چلتا ہوں. تو ویسے کافی گفتگو ہے ماشاءاللہ. اچھا علامہ صاحب یہ بتائیں, والدین کا احسان اتارا جا سکتا ہے, یا جس سے بھی ہم کچھ سیکھیں اس کا بھی استادہ کرام کا, تو ان حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں؟ اس میں والدین کا احسان کے بارے میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا, کیا ہم والدین کے جو حق ہیں وہ ادا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ آپ نے 2 لفظوں میں آسان طریقے سے آپ نے سمجھا. آپ نے فرمایا اگر آپ کے والدین آپ کو پال پوس کا جو ہے بڑا کر دیں, جی اس کے بعد آپ کی شادی کر دیں, جی آپ کے بچے ہو جائیں, آپ کی تجارت اچھی ہو, مال اچھا ہو, بلڈنگ ہو, سب کچھ ہو, جی ایک دن آپ گھر میں بیٹھے ہیں, آپ کے پاپا کو جو ہے نا وہ غصہ آیا, اس نے آپ کو تھپڑ مارا, آپ سے آپ کی جو ہے نا بچے بھی, میں تھوڑا سرکی بولنا چاہتا ہوں, مجھے اس میں لطف آتا ہے تھوڑا. جی جی بولیں. آپ نے فرمایا کہ اگر تم گھر کے اندر بیٹھے جی تھوڑا ابے گھر بیٹھے تسا بیٹھے تو ابے غصہ چڑھ گئی, تو ابے تھوڑے کو مال ہی چھگی دے, تھوڑی زال ہی چھگی دی, تو تھوڑے بال ہی چھگی دیں, تھپڑ مار کے گھروں کٹ چھوڑے. جی جنہاں تو گھروں نکلے باہر خوش تھی کہ ویندے پہ, باہر کوئی بندہ ملے وہاں کہ دی ہاں سی مہربانی کرو کروں فرمو, تو ابے تو تے بڑا ظلم کیتے, بال ہی چھگی دے, زال ہی چھگی دے, سارا کچھ چھگی دے سی, یہ تو ظلم ہے. وہاں کہ نہیں, ابا ابا ہوندے, ابے تو زال چھکے جند منگے جندی حاضر ہے. کیا بات ہے. کیا بات. ابے تو مال چھکے نا, ابا جند منگے, ابے تو جند دینے واسطے تیار ہیں. یعنی آپ نے فرمایا کہ اگر آپ کا والد آپ سے آپ کے بیوی بچے چھین لے, آپ کا مال بھی چھین لے, تھپڑ مار کے آپ کو اپنے گھر سے نکال دے, آپ خوش ہو کے جا رہے ہیں,
کوئی بچہ آدمی یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاپا نے آپ کا ظلم کیا، نہیں پاپا نے ظلم نہیں کیا، وہ والد ہے، اس کی رضا خدا کی رضا میں، اللہ کی رضا میں راضی ہوں، میرے پاپا نے جو کام کیا میں اس پہ راضی ہوں۔ خوش ہوں۔ اس پر بھی حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں حق تو یہ ہے، پھر بھی تو نے اپنے والدین کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ حق تو یہ اس نے آپ کے جو نا بچے بھی چھین لیے، بیوی بھی چھین لی، مال کاروبار، بھی چھین ہر لیا، چیز سب کچھ چھین لیا، تنہا گھر سے نکال دیا، پھر بھی آپ خوش ہیں۔ آپ فرماتے حق تو یہ پھر بھی آپ۔ حضرت مالک بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس انور میں ایک اعرابی حاضر ہوا، عرض کرتا یا رسول اللہ اگر میرے والدین وصال فرما جائیں، ان کی وصال کے بعد کیا کچھ حق باقی رہتے ہیں میں ان کے حق ادا کروں؟ جی اس زندگی میں تو بہت حق ہیں، ادا کر ہی نہیں سکتے، جی احسان ان کا اتار ہی نہیں سکتے، اگر وصال فرما جائیں وصال کے بعد کیا حق ادا کر سکتا ہوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں، وصال کے بعد یہ نہ سمجھ کہ ان کا وصال ہو گیا وہ حق ختم ہو گیا، صحیح ہے۔ ان کی وصال کے بعد بھی کچھ حق، چند حق جو ہے نا آپ کے باقی رہتے ہیں۔ باقی پہلا حق آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تیرا والد وصال فرما جائے اس کو جو ہے نا غسل تو دے، کیا بات اس کا غسل تو نے دینا، اس کو یہ تیرے پاس حق ہے تیرے باپا کا، اس کو غسل تو نے دینا ہے۔ ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ غسل مجھے دینا نہیں آتا، وہ قاری صاحب کو بلا رہے ہیں، امام مسجد کو بلا رہے ہیں، حافظ قرآن کو، حق ہمارا تھا غسل دینے کا، جی ہم قاری صاحب کو بلا کے لے رہے ہیں، قاری صاحب آ رہا ہے وہ غسل دے رہا ہے، اوپر وہ غسل دے کے جا رہے ہیں، ہمارے پاپا کو جو ہے نا وہ برزخ کی تیاری کرا رہا ہے، دیکھو آپ بولی دن دولہا بنندا پہ، جی خوبصورت بنندا پہ، سونا کرندا پہ، اور ایسا گالی بھی ہوا امام تے کرے نے قاری صاحب دے سب کچھ تمام چیز۔ اللہ اکبر، بے شک کیا دوسرا آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے پاپا کا نماز جنازہ ادا کر۔ صحیح۔ تیسرا حق آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ نماز جنازہ کے بعد چار پہ گم نہیں کرنی، دعا بھی مانگنی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب جی بہت خوبصورت جملہ۔ بعض دوست مجھے یہ کہتے ہیں کہ یار نماز جنازے کے بعد دعا کہاں ہے؟ میں نے کہا دعا کا طریقہ کیا ہے؟ اگر نہیں طریقہ تو سننا طریقہ یہ ہے کہ جنازہ جب ادا کر لیں نا، جنازہ اٹھا لیں، قبرستان جا کے نا وہاں جا کے دعا مانگے۔ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ جو قبرستان جا کے دعا مانگ رہے ہو جنازے سے پہلے یا بعد میں ہے؟ کیا بات ہے، بہت خوبصورت اگر وہ جملہ۔ جنازے کے بعد میں پھر کیا ہے نا جنازے کے بعد دعا جائز ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی جی جنازے کے بعد دعا بھی مانگنی ہے۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا جو تیرے والدین کے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کر، جو تیرے والدین کے دوست احباب ہیں ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کر۔ اس میں جو ہے نا ہاں یہ تو ہو گیا کہ اب پاپا یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا حق میرا بچہ جو ادا نہیں کر سکتا، والدین کو بھی سوچنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے جیسے والدین کے حق اولاد پر ہے نا، ایسے اولاد کے حق والدین کے اوپر ہیں۔ کیا بات ہے۔ اولاد کے حق اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ والدین کے اوپر 86 حق ہیں۔ اولاد کیا؟ اولاد کے والدین کے اوپر 86 حق ہیں۔ آج پاپا تو کہتا ہے نا تو نے میرا حق ادا نہیں کیا، تو میرا ادب نہیں کر رہا، ابھی پاپا دیکھ کے میرے اوپر تو 86 حق ہیں، کیا میں نے ادا کیے؟ اللہ اکبر، کیا اس میں بات کچھ ہے، کیا بات مستحب ہیں، کچھ فرض ہیں، کچھ سنت ہیں، کچھ جی واجب ہیں، کیا ہم نے وہ ادا کیے ہیں؟ کیا اگر آج ہم اپنے بچوں کے اوپر ڈی ایس پی کی صورت میں یا ایس ایچ او کی صورت میں تھانے کی صورت میں افسر بننے بیٹھے ہیں نا کہ تو میرا بے ادب ہے، چاہے تو گستاخ ہے، تو دنیا میں تجھ پہ رب کی رحمت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے آپ کا حق ہے، بہت بڑا حق ہے، والدین کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ اگر معاشر کے میدان میں رب کریم کی بار اقدس میں ہم سب نے حاضر ہونا ہے، رب کریم نے سوال کر دیا یہ بتاؤ آپ کا حق تو آپ کے بچے ادا نہیں کر سکتے، بہت بڑا حق تھا، آپ یہ بتائیں آپ کے اوپر 86 حق تھے، کیا آپ نے ادا کیے تھے؟ کیا بات ہے، بہت خوب، بہت دونوں کو سوچنا چاہیے، والدین کو اولاد کے حقوق کا خیال کرنا چاہیے، اولاد کو والدین کے حقوق کا خیال کرنا چاہیے۔ کیا بات ہے، بہت خوب، بہت خوب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں اب گفتگو یہیں پر اختتام پذیر ہی کرتا ہوں، علامہ صاحب سے آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں، کیونکہ میں اس وجہ سے چاہ رہا ہوں، گفتگو اور بھی بہت ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ بھئی ہم یہ موضوع یہیں پر کلوز کریں تاکہ یہ جو علامہ صاحب نے بتایا نا انہی کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی صحیح طرح توفیق عطا فرمائے، اور اولاد کو اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کرام کی محبت سکھانے کی ہمیں اللہ تبارک و تعالی صحیح معنی میں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ علامہ صاحب میرا جو آخری سوال ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا معاشرتی ماحول کیسا ہونا چاہیے؟ معاشرتی ماحول کون سا ایسا کام ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے نہیں دکھایا؟ جی بے شک۔ کون سا؟ تجارت ہو، سفر ہو، حضر ہو،
دنیاوی لیول کا ہو یا کوئی بھی کام ہو، کون سا کام ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کر کے کر کے دکھایا. نہیں دکھایا؟ جی. معاشرتی ماحول، گھر کا ماحول بھی مدنی مدنی ہونا چاہیے. جی ماں کو چاہیے کہ وہ سیرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پاک پر عمل کرے. جی رومانٹک ناول پڑھنے کے بجائے وہ سیرت ام عائشہ صدیقہ پڑھے. کیا بات ہے، بہت رومانٹک ناول پڑھنے کے بجائے سیرت ام خدیجۃ الکبریٰ پڑھے. سبحان رومانٹک ناول پڑھنے کے بجائے سیرت حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا پاک پڑھے. سبحان. باپ جو ہے نا وہ دنیا کے رنگینی کے علاوہ جو دنیاوی لیول کے انگلش میں بہت مہارت رکھتے ہیں نا، جی مہارت رکھنے کے بجائے عربی گفتگو ہونی چاہیے گھر میں. جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے. تو جی. گھر میں مدنی ماحول ہونا چاہیے. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دین سیکھو، جی دین سیکھو، ماں کی گود سے لے کر قبر کی گور تک. قبر کی گود تک یہ کیا دین بات، سیکھو. کیا بات، دین تب سیکھیں گے گھر میں اگر معاشرتی ماحول دین کے مطابق ہوگا. کیا بات ہے. جب گھر میں ماحول بھی ایسا نہیں ہے پھر وہ گھر ماحول معاشرتی ماحول کیسا بنے گا؟ گھر میں چاہیے کہ گھر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، بہت خوب. علامہ صاحب جس طرح فرما رہے ہیں کہ اگر گھر کا ماحول تمہارا دین کے ساتھ ہوگا، دین والا ہوگا، اگر گھر کا ماحول تمہارا بہتر ہوگا، اولاد کو تربیت اچھی ہوگی، تو ظاہری بات ہے پھر اولاد بھی فرما بردار بنے گی اور والدین کا احسان مند بھی رہے گی اور والدین کے حقوق بھی ادا کرے گی. اور والدین کو چاہیے جو پہلے اولاد کے حقوق ہیں وہ ادا کرے. بے شک. میں ایک جملہ میں یہ کہوں گا، آپ کہہ رہے تھے کہ ہر پروگرام میں آپ کے ساتھ ہوتا ہوں. جی ساتھ ہونے کی وجہ ایک یہ ہے کہ علماء کی زیارت ہو جاتی ہے. کیا بات ہے. ٹائم نہیں ہوتا، جی بہت ساری مصروفیات ہوتی ہے، جی. علماء کی زیارت ہو جاتی ہے. دوسری یہ ہے کہ سیکھنے کو مل جاتا ہے. کیا بات. صرف یہ نہیں ہے کہ عالم کو سیکھنے کے لیے ضرورت نہیں ہے بس وہ بند کر دے، جی بلکہ اعلیٰ حضرت کے والد کہتے ہیں میں نے دعا مانگنے کا طریقہ جو ہے نا علامہ صاحب اپنی بیوی سے سیکھا ہے. جی اس لیے میں صرف سیکھنے کی نیت سے آتا ہوں. چلو علماء کی زیارت بھی ہو جائے گی، ان کے ساتھ بیٹھنے کی صحبت جو ہے یہ بھی میسر ہو جائے گی. اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا کہ میری بیوی نے کہا سامان لے کر دو، تو میں نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں. وہ ناراض ہو گئی. عورتوں کی عادت ہوتی ہے. پھر دوسری بار پھر کہا، میں نے کہا پیسے نہیں ہے. پھر تیسری بات کہا تو وہ رو پڑی. جی جب وہ رونے لگی تو میں نے کہا کیوں روتی ہے؟ اس نے ایک جملہ کہا علامہ صاحب، اس نے کہا آپ ہی میرے خامد ہیں، اگر آپ سے نہ مانگو تو کس سے مانگو. مانگو. کیا بات. میں یہی جملہ کہوں گا کہ اگر آج ماہ رمضان ہے آپ بھی مانگنا چاہتے ہیں تو رب سے یہ کہیں یا اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، آئے آئے. آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے. یہ در چھوڑ کر جائیں تو کہاں جائیں. اس لیے یہی تھا بیٹھنے کا مقصد، یہی ہے کہ کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے. اور علماء جو ہیں وہ یہ اس نیت سے نہ آئیں کہ وہ صرف ہم سکھانے آتے ہیں، سیکھنے کو بھی مل جاتا ہے. میں تو سیکھنے کی نیت سے آتا ہوں، یہ نہیں ہے. اور ویسے بھی میں طالب علم ہوں، یہ استاذہ کرام ہیں، ان کی محبت ہے، چلو کچھ ہماری حوصلہ افزائی فرما دیتے ہیں، اصلاح فرماتے ہیں، اس لیے میں سیکھنے کی نیت سے آتا ہوں. کیا بات ہے، بہت خوب. ناظرین کرام دیکھیں علامہ قاری حنیف صاحب بھی بہت خوبصورت جملے دیے. اور دیکھیں میں صرف اتنا کہوں گا، جو علماء ہیں جن کو ہم بھی مانتے ہیں آپ بھی مانتے ہیں یار یہ مولانا صاحب ہیں، ان کے پاس کچھ نہ کچھ علم ہے، اور علامہ صاحب نے فرمایا بھائی ہم بھی سیکھ رہے ہیں. اگر دیکھا جائے تو وہ جب سیکھنے کی نیت کر سکتے ہیں تو آپ اور میں کیوں نہیں. جن کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود اگر ہمارے بچے کی تربیت یا کوئی بھی معاملات ہو ہم ان سے پوچھتے ہیں، اگر وہ یہ الفاظ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں کچھ سیکھنے کو چاہیے، تو جناب والا جب تک بندہ سیکھنے کے موڈ میں رہتا ہے تو وہ بہت کچھ حاصل کر لیتا ہے. جب وہ کہتا ہے کہ نہیں جناب میں سب کچھ سیکھ گیا ہوں، سب علوم میں نے حاصل کر لیے ہیں، تو پھر وہ ابلیس والا بندہ بن جاتا ہے، کیونکہ کہتا ہے میرے پاس تو سب کچھ ہے. جناب والا سیکھنے کا عمل کبھی بھی نہ چھوڑیں، سیکھنے کا عمل ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر اتار لیں. اور ہر موڑ پر اگر آپ دیکھیں دوست کے ساتھ ہے نا، اگر آپ سیکھنے کے موڈ میں ہوں گے تو وہ کوئی بھی بات کرے گا تو آپ کو پوزیٹیو نظر آئے گی. اگر آپ تنقید کرنے کے موڈ میں، والدین بھی اگر آپ کو بات کریں گے تو آپ کے منفی اثرات آپ کے ذہن میں پیدا ہوں گے. اور آپ جو یہ نوجوان نسل کے خاص طور پر والدین کی آپ باتیں باہر بتاتے ہیں، اس سے بھی گریز کیا کریں. جیسے
اور میں ایک ہی جملہ کہوں گا بات کو ختم کرنے کے لیے. ناظرین کرام، کل میں آپ کی جگہ پر تھا اور آج میں یہاں پر ہوں. صرف اور آج میں یہاں پر ہوں، اس جگہ کے ہونے کے باوجود بھی پھر بھی میں آپ کی جگہ پر ہوں، کیونکہ ہم سیکھ رہے ہیں اور ہم نے دعا مانگی ہے، یا میرا مالک آخری دم تک ہمیں سیکھنے کے عمل میں رکھنا. ہم سیکھتے رہیں گے، کچھ نہ کچھ علم حاصل کرتے رہیں گے. اور علامہ صاحب سے میں یہی کہوں گا، علامہ صاحب سے ایک یا دو نعت کے اشعار سنتے ہیں، اور ان علامہ صاحب سے یہی کہوں گا کہ سٹوڈی کی طرف سے جو نوجوان نسل کی لیا ہے، کیونکہ ہر روز یہ میں کہتا ہوں، جو بھی میرے پاس آتے ہیں عالم دین، میں ان کو کہتا ہوں تاکہ سبق آموز نصیحت کوئی ایسا الفاظ آپ کو مل جائے اور آپ اپنی زندگی بدلیں، اور اسی میں آپ اپنی زندگی بدلیں گے، ہمیں بھی وہ الفاظ وہ موتی مل جائیں گے، ہمارا بھی فائدہ ہوگا، ہمیں بھی کچھ نہ کچھ نہیں بہت کچھ سیکھنے کو مل جائے گا اور ہم اپنی زندگی سنواریں گے. در حقیقت آپ بھی سیکھ رہے ہیں، ہم بھی سیکھ رہے ہیں. دیکھیں میرے پاس اگر میں یوں کہوں تو علم ہے نہیں. میں ان علماء کو بلاتا ہوں، یہ ان کی محض مہربانی ہے، ان کی محبتیں ہیں، ان کی شفقتیں ہیں. یہ آتے ہیں، ہماری حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں اور علم بھی سناتے ہیں، ہمیں بھی کچھ نہ کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے. جی علامہ صاحب کیا فرمائیں گے؟ اسٹوڈیو کے بارے میں آپ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. جیسے پچھلی مرتبہ بھی حاضر ہوئے تھے رمضان کے مسائل کے بارے میں، روزوں کے مسائل کے بارے میں، آج تربیت اولاد ہے. جی ایسے آپ کے اور بھی موضوع ہوں گے، جی جیسے آپ نے عقیدہ ختم نبوت بھی کہا ہے. جی الحمدللہ یہ اسٹوڈیو بہت اچھا پیغام پہنچا رہا ہے. جی جو دوست احباب بچے ہیں ان کو جیسے آج تربیت اولاد کے بارے میں حقوق کا پتہ چل گیا ہوگا، پہلے بھی شاید پتہ ہوگا، نالج ہوگا بچوں کو. یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسلمان کا بچہ ہو اس کو والدین کی جو ہے نا حقوق کا پتہ نہ ہو، یا والدین ہوں اس کو جو ہے نا اولاد کے حقوق کا پتہ نہ ہو مسلمان کلمہ حضور کا پڑھتا ہو شریعت نہ جانتا ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. کیا بات، لیکن اچھا تخیل رکھتے ہیں، اچھا گمان کرتے ہیں. یہ سیکھنے کا مطلب یہ ایک اچھا پیغام جا رہا ہے. والدین کو اولاد کے بارے میں پتہ چل گیا آج کے موضوع کے مطابق، اور اولاد کو والدین کے بارے میں پتہ چل گیا. یعنی دونوں کو بین بین چلنا چاہیے. اولاد کو والدین کے بارے میں سوچنا چاہیے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، اور والدین کو اولاد کے بارے میں، جیسے آقا علیہ السلام کو حضرت عبداللہ بن عمر بلکہ فرماتے ہیں جو بچہ یہ چاہتا ہے کہ میری قبر کے اوپر رحمت کی بارش ہو، وہ ایسے کرے روزانہ اپنے والد کی قبر کی زیارت کرے. کیا بات ہے. جب وہ وصال کرتا ہے نا، اللہ پاک فرماتا ہے فرشتوں دیکھو وہ جو بچہ اپنے والد کی قبر کی زیارت کرتا تھا نا، آج اس کا وصال ہو گیا. وہ اپنے والد کی قبر پہ جاتا تھا، اب آپ کی ڈپٹی ہے، فرشتوں سے فرما رہے ہیں اب آپ کی ڈپٹی، آپ نے جانا اس کے والد کی، اس جوان کو وصال کر کے اس کے قبر کی آپ نے زیارت کرنی. یعنی والدین کو بھی سوچنا چاہیے اولاد کی کتنے حقوق ہیں، اولاد کو بھی سوچنا چاہیے والدین کا کتنا. عمل کی توفیق عطا فرمائے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. جی علامہ صاحب موضوع تھا اولاد کا، تو میں کلام بھی اعلیٰ حضرت کا وہی پڑھتا ہوں. سبحان اللہ. کیا بات. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دو چمکانے والے، میرا چمکا دو چمکانے والے. تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے ہیں، منکر عجب کھانے قرآنے والے ہیں، منکر عجب کھانے قرآنے والے، میرا دل بھی چمکا دو چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو
تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دو چمکانے والے